اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المدثر یہ مکی صورت ہے اور اس میں 56 آیات ہیں، اور اس کے مرکزی مضمون میں بتایا گیا کہ قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، اور قریش کے سرداروں پر واضح کر دیجیے کہ قرآن اللہ کی ایک نصیحت ہے، نہ تو جادو ہے اور نہ انسانی کلام، اور اصحاب الیمین جنت میں جائیں گے اور مجرمین دوزخ میں۔ اس سورہ کی ابتدائی 7 آیات سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات کے بعد دوسری وحی میں نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے تھے کہ آسمان کی طرف سے آواز سنی، سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر دثرونی کہتے ہوئے کمبل اوڑھ لیا۔ اس موقع پر سورہ مدثر نازل ہوئی، اور اس صورت کی درمیانی آیات 8 تا 25 اعلان عام کے بعد قریش کے سردار ولید بن مغیرہ کے بارے میں غالباً 4 ہجری میں نازل ہوئیں، جب ولید بن مغیرہ نے قرآن کو جادو اور انسانی کلام کہا تھا، اور بقیہ آیات 26 تا 56 میں احوال آخرت سے تنبیہ کی گئی ہے۔ یہ بھی اعلان عام کے بعد دوسرے دور میں نازل ہوئیں۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر دونوں صورتوں میں قرآن کو نصیحت کہا گیا ہے، اور دونوں صورتوں میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ انسان کو مذہبی آزادی کا حق حاصل ہے، اسلام زبردستی مسلط نہیں کیا جائے گا۔ اور سورہ مدثر میں قریش کی مجرم قیادت کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ روز قیامت اعتراف کرے گی، یقیناً ہم لوگ روز قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے، اور قریشی لیڈروں کی ضد اور تکبر کا نقشہ کھینچا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کر لینے کے بجائے ان کا ہر لیڈر یہ چاہتا ہے کہ اس پر صحیفے نازل کیے جائیں اور اسے بھی رسول بنایا جائے۔ اور مزید اس صورت میں ولید بن مغیرہ کے رویوں کا تذکرہ کیا گیا، جبکہ اگلی صورت میں ابو جہل کے رویوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ صورت کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کمبل اوڑھے سو رہے ہو، اٹھیے اور لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیے، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کیجیے۔ پس جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو یہ دن بڑا کٹھن ہوگا، کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ مجھے چھوڑ دیجیے اور اسے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اسے لمبا چوڑا مال عطا کیا اور ہر وقت موجود رہنے والے بیٹے دیے، اور ہر طرح سے اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور بھی دوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے۔ میں عنقریب اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور ایک بات بنانے کی کوشش کی، اس پر اللہ کی مار اس نے کیسی بات بنائی، پھر اس پر اللہ کی مار اس نے کیسی بات بنائی۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر اس نے پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر وہاں سے چلا گیا اور تکبر میں آ گیا۔ آخر کار یہ کہا، یہ تو محض جادو ہے جو نقل در نقل چلا آ رہا ہے، یہ بس انسان ہی کا قول ہے، جلد ہی میں اسے سقر میں جھونک دوں گا، اور آپ کیا جانیں کہ سقر کیا ہے، وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی۔ کھال کو جھلس دینے والی اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے محافظ فرشتوں ہی کو بنایا ہے، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمانداروں کا ایمان زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور ایماندار کسی شک میں نہ رہیں، اور تاکہ دل کے مریض اور کافر یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب۔ اسی طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور آپ کے پروردگار کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا،
اور یہ دوزخ کا ذکر صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو نصیحت ہو، مگر یہ لوگ ہرگز نصیحت قبول نہ کریں گے۔ سورہ کے آغاز میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل کی طرح کچھ احکامات دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی وہ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات تھیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ خالق کائنات ہے، اسی نے آپ کو پیدا کیا ہے اور اسی نے یہ فرشتہ نازل کیا ہے، اور ان آیات میں آپ کو تبلیغ وغیرہ کا حکم نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ فوری طور پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے والی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنا مقصود تھا۔ فرشتہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی کے دل پر جو وحی نازل ہوتی ہے، نبی کے لیے سخت تکلیف دہ اور گراں بار ہوتی ہے۔ اس دوران پہلے ایک گھنٹی کی سی آوازیں آنے لگتی ہیں، پھر نبی کا اس عالم سے رشتہ کٹ کر عالم بالا سے جڑ جاتا ہے، اور اس وحی کا اتنا بار ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات سردیوں میں وحی کے وقت پسینہ آ جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر ران رکھے ہوئے تھے کہ وحی کا نزول شروع ہوا۔ سیدنا زید کہتے ہیں کہ میں نے اس کا اتنا بوجھ محسوس کیا کہ مجھے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ نیچے سے میری ران ٹوٹ جائے گی۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو اس کے بوجھ اور دباؤ سے اونٹنی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ چنانچہ پہلی دفعہ غار حرا میں جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تکلیف اور بوجھ سے مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھبرائے ہوئے گھر آئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو بہت تسلی دی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ وحی کی تکلیف اور بوجھ کے باوجود اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب طرح کی لذت بھی محسوس ہوئی تھی۔ اسی لذت کی وجہ سے آپ وحی کے منتظر بھی رہتے تھے۔ بعد ازاں ایک دن درج ذیل واقعہ پیش آیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی بند رہنے کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ فرمایا، ایک دفعہ چلتے چلتے میں نے آسمان سے ایک آواز سنی تو آسمان کی طرف اسی فرشتے کو دیکھا جو حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اتنا ڈرا کہ ڈر کے مارے زمین پر گر پڑا۔ پھر اپنے گھر آیا تو گھر والوں سے کہا، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کمبل اوڑھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، یا ایھا المدثر، یہاں سے لے کے فہجر تک۔ ابو سلمہ نے کہا کہ رجس سے بت مراد ہیں۔ اس کے بعد وحی گرم ہو گئی، برابر لگاتار آنے لگی۔ اس سورہ کی ابتدا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوپر آنے والی ذمہ داری سے آگاہ کیا گیا اور کہا گیا کہ اب سونے کا وقت نہیں، بلکہ جو لوگ اللہ کو بھول کر خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں انہیں بتائیں کہ انہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لہٰذا اپنے برے انجام سے بچنے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت بجا لائیں۔ اور پہلا سبق جو اللہ کی طرف سے صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ اللہ کی کبریائی بیان کریں، یعنی دنیا میں جتنے لوگ بڑے بڑے بنے بیٹھے ہیں ان سب کی بڑائیاں اللہ کی بڑائی کے سامنے ہینچ ہیں۔ نیز بڑے بڑے حکمران اور ان کی حکومتیں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے سامنے کوئی معنی، کوئی چیز نہیں رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی کبریائی، بزرگی اور بڑائی سے پوری طرح روشناس کرائیں اور زبان سے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہا کریں۔ اسی حکم کی وجہ سے اسلام میں تکبیر یا کلمہ اللہ اکبر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہر اذان میں 6 بار یہ کلمہ دہرایا جاتا ہے اور ہر نماز کا افتتاح بھی اسی تکبیر سے ہوتا ہے۔ پھر رکوع میں جاتے وقت، سجدہ کے وقت، سجدہ سے اٹھتے وقت، غرض نماز کی ہر رکعت میں متعدد بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اور پھر نماز کے بعد تکبیر و تحلیل کی بہت فضیلت آئی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ایک مسلمان کے سامنے ہر وقت اللہ کی کبریائی کا تصور موجود رہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم اور سبق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے آغاز میں دیا گیا وہ جسم اور لباس کی صفائی کا تھا، یعنی اپنے کپڑے میل کچیل سے بھی اور نجاست سے بھی پاک صاف رکھیں اور صاف ستھرا لباس استعمال کریں اور جسم کو پاک صاف رکھیں، کیونکہ روح کی پاکیزگی کے لیے جسم اور لباس کی صفائی بھی انتہائی ضروری ہے۔
اور اس آیت میں ان راہبانہ تصورات کا پورا رد موجود ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جتنا گندا اور میلا کچیلا رہے اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں محبوب اور مقدس ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام میں جسم اور لباس کی صفائی کی جو اہمیت ہے، اس ابتدائی حکم سے اس پر پوری طرح سے روشنی پڑتی ہے۔ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی کا بھی حکم دیا گیا، اور باطنی صفائی کا مطلب ہے کہ تمام شیطانی وساوس جو دل میں موجود ہوتے ہیں ان کو ختم کیا جائے، خواہ یہ غیر اللہ کی عبادت سے متعلق ہوں یا برے خیالات سے، اور یہ باطنی صفائی ظاہری صفائی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے، اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ یعنی کسی شخص کی بے لوث خدمت کرنا بڑا حوصلہ مندی کا کام ہے۔ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ کسی پر کوئی دنیاوی یا دینی بھلائی کرے تو کسی نہ کسی رنگ میں اس کا بدلہ ضرور ملنا چاہیے، بلکہ بسا اوقات انسان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ کسی پر اس نے جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ اس سے بڑھ کر ملے۔ یہ نظریہ خالصتاً خود غرضانہ اور مادی نظریہ ہے، لہٰذا جس عظیم مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا تھا، اور جس طرح آپ کو پوری بنی نوع انسان کی ہدایت کی خدمت سپرد کی جانی تھی، اس کے لیے ابتدا میں ہی آپ کو یہ ہدایت کی گئی کہ کسی طرح کے فائدہ، لالچ، غرض اور معاوضہ کا طمع رکھے بغیر لوگوں پر دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی بھلائیاں کرنا ہوں گی، اور اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی مصائب پیش آئیں انہیں خندہ پیشانی سے اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں کا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر ان احکامات کے بعد آیات میں عقیدہ قیامت اور اس کا تصور پیش کیا گیا، اور کہا گیا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا یعنی قیامت آ جائے گی تو یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا، جس کا واضح نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دن مومنوں کے لیے سخت نہیں ہوگا، اور مومنوں کو غالباً یہی یہاں پہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ اس دن کے آنے سے پہلے ہی مومنوں کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں بھی اس بات کی صراحت ہے کہ قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ اور اس کے بعد آیت 11 میں ذرنی ومن خلقت وحیدا کہا گیا کہ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اسے لمبا چوڑا مال عطا کیا اور ہر وقت موجود رہنے والے بیٹے دیے۔ ان آیات میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص شخص کا نام نہیں لیا، تاہم جو صفات بیان کی گئی ہیں اس سے ہر ایک کو واضح طور پر معلوم ہو جاتا تھا کہ ان آیات کا روح سخن کس طرف ہے، اور یہ شخص بالاتفاق مفسرین ولید بن مغیرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب وہ پیدا ہوا تو بالکل خالی ہاتھ پیدا ہوا تھا، اس کے پاس کوئی مال و دولت، کوئی جاہ و جلال، کوئی لاؤ لشکر نہ تھا، یہ تو اسے بعد میں اس دنیا میں ملا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس شخص کی مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرواہ نہ کیجیے اور اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ دراصل حرب بن امیہ کی وفات کے بعد قریش کی سیادت اسی کے ہاتھ میں آئی تھی، یعنی ولید بن مغیرہ کے، اور یہ ابو جہل مخزومی کا چچا تھا، بڑا صاحب مال تھا، 10 یا 12 جوان بیٹے اس کے پاس موجود رہتے تھے جنہیں کسب معاش کی چنداں فکر نہیں تھی۔ اس کام کے لیے اس کے نوکر چاکر بہت تھے، بس ان بیٹوں کا کام یہی تھا کہ اپنے باپ کی مجلس میں حاضر رہ کر اس کی شان و شوکت بڑھائیں۔ انہی بیٹوں میں سے ایک سیدنا خالد بن ولید بھی تھے، جنہوں نے اسلام لا کر اسلام کی بیش بہا خدمات سر انجام دی تھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی اس شخص کو خوب عطا کیا تھا، جوان بیٹے بھی دیے، ریاست بھی دی، لیکن کبھی حرف شکر زبان سے نہ نکلا، ہمیشہ اور زیادہ مال جمع کرنے کی حرص میں منہمک رہتا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے تو کہتا تھا کہ اگر یہ شخص اپنے بیان میں سچا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہاں کی نعمتیں بھی مجھے ضرور ملیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی آگے آیتوں میں جواب دیا کہ میں عنقریب اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا، یعنی میں اس کی زندگی میں سخت مشکلات سے دوچار کر دوں گا، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آخرت کا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سعود دوزخ میں ایک پہاڑ ہے جس پر دوزخی کو چڑھایا جائے گا، پھر اسے وہاں سے نیچے گرایا جائے گا، اسے ہمیشہ یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔
ولید بن مغیرہ خود بڑا سمجھدار اور عربی کلام کے نشیب و فراز سے خوب واقف تھا۔ وہ خود قرآن سے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا۔ اب تمام قریشی سرداروں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر یہ رئیس اور سردار جو ہے یہ مسلمان ہو گیا، پھر تو ان کا کوئی ٹھکانہ باقی نہ رہے گا۔ انہوں نے سب نے مل کر ابو جہل کے ساتھ ولید بن مغیرہ کے پاس جا کر اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اسلام جو ہے وہ اس طرح سے پھیل رہا ہے اور لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہم کس طرح سے لوگوں کو اسلام کی دعوت سے روکیں، اور یہ کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے اس سے متنفر کر سکیں۔ اب چونکہ قریشی سردار ولید بن مغیرہ کے پاس آ کر جمع ہوئے تھے اور اس کو مخاطب کر کے یہ سب کچھ کہا تھا، تو ولید بن مغیرہ نے ان سے پوچھا کہ اچھا تم لوگ اپنی اپنی تجاویز پیش کرو۔ کسی نے کچھ کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ شخص کاہن ہے، کسی نے کہا کہ یہ شخص نعوذ باللہ پاگل ہے، اس طرح بولیں گے۔ ولید کہنے لگا کہ واللہ نہ وہ کاہن ہے، نہ اس کے کلام میں کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ قافیہ گوئی ہے، نہ وہ خود پاگل ہے، اور کیونکہ اس کے اندر پاگلوں جیسی حرکات نہیں ہیں، اور اس کی حرکتیں تو بڑی بالکل سیدھی اور صاف ہیں۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ اچھا مجھے سوچنے دو، میں سوچ کر بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے آیتوں میں بتایا گیا کہ اس نے فاخرانہ تکبر والی نگاہ اپنے ساتھیوں پر ڈالی، اپنی پیشانی کو سکیڑا، اور جیسے قرآن سے اسے بہت کراہت اور نفرت ہو، اس کے ساتھی چلے گئے۔ وہ سوچتا رہا، بلاخر اس نے اپنی بے داغ رائے یہ پیش کی کہ تم لوگ باہر سے آنے والوں سے یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ شخص ایسا کلام پیش کرتا ہے جو ایسا جادو ہے جس سے بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ سب اس تجویز پر متفق ہو کر رخصت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف طور پر بتا دیا کہ اس نے کیسی بات کہی اللہ کے متعلق اور اللہ کے کلام کے متعلق۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی ہٹ درمی اور کج فکری کا نقشہ کھینچا ہے۔ پھر اس کے بعد جہنم اور اس کی آگ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ دوزخیوں کو مسلسل جلاتی بھی رہے گی، لیکن اس عذاب سے کسی کی موت واقعہ نہیں ہوگی۔ آگ سے ان کی کھالیں جل جائیں گی تو انہیں دوسری نئی کھالیں مہیا کر دی جائیں گی تاکہ وہ مسلسل اور دائمی عذاب میں مبتلا رہ سکیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اس کے بعد جہنم کے فرشتوں کا ذکر کیا گیا کہ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جہنم میں مجرموں کو عذاب دینے کے لیے 19 قسم کے فرائض ہیں، جن میں سے ہر فرض کی انجام دہی ایک ایک فرشتہ کی سرکردگی میں ہوگی۔ فرشتوں کی قوت کا اندازہ لگانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک فرشتہ وہ کام کر سکتا ہے جو لاکھوں آدمی بھی مل کر نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ ایک فرشتہ اسی محدود دائرہ میں کام کر سکتا ہے جس میں کام کرنے پر وہ مامور ہے۔ مثلا ملک الموت لاکھوں آدمیوں کی جان ایک آن میں نکال سکتا ہے، مگر عورت کے پیٹ میں ایک بچہ کے اندر جان نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح سیدنا جبرائیل علیہ السلام چشمے زد میں آسمانوں سے وحی تو لا سکتے ہیں، مگر بارش برسانا ان کا کام نہیں۔ جس طرح کان دیکھ نہیں سکتا، آنکھ سن نہیں سکتی، بلکہ یہ عذاب وہی کام کر سکتے ہیں جن کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جس فرشتے کو اللہ نے جس قسم کا عذاب کرنے پر مامور کیا ہے، وہ اسی قسم کا عذاب دے سکے گا۔ پھر آیت میں مزید کہا گیا کہ ہم نے دوزخ کے محافظ فرشتوں ہی کو بنایا ہے اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا گیا ہے۔ دوزخ پر 19 فرشتوں کے تقرر کی بات سن کر مشرکین ٹھٹھا کرنے لگے کہ ہم تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، پھر اگر ہمارے لیے جہنم کے عذاب کی بات درست ہوئی بھی تو یہ 19 ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ کیا ہم سب 10 مل کر بھی ایک فرشتے کا مقابلہ نہ کر سکیں گے؟ ان میں سے ایک پہلوان ٹائپ آدمی کہنے لگا کہ ان میں سے 17 کو تو میں سنبھالوں گا، باقی 2 سے تم نبٹ لینا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ تمہاری سوچ بالکل غلط ہے، وہ دروغے ہیں تو 19 مگر وہ آدمی نہیں بلکہ فرشتے ہیں، اور تم کیا سمجھو کہ ایک فرشتہ کتنی قوت کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آیت 15 میں اللہ تعالیٰ نے مومنین اہل ایمان کی بھی ایک بہت بڑی صفت کا ذکر کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے تاکہ اہل ایمان کو یقین آ جائے اور ایمانداروں کا ایمان زیادہ ہو۔
یعنی اہل کتاب اور مومن لوگ فرشتوں پر بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں، اور ان فرشتوں کی قوت اور قدرت کا بھی انہیں بخوبی علم ہے، لہٰذا وہ کبھی ایسا استہزاء نہیں کر سکتے، بلکہ ایسی آیات سن کر ان کے دل دہل جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور پھر آگے مزید آیت میں کہا گیا کہ اہل کتاب اور ایماندار کسی شک میں نہ رہیں، اور تاکہ دل کے مریض اور کافر یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب۔ اسی طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ آیت میں یہ کہا گیا کہ مرض سے مراد یعنی شک کی بیماری بتائی گئی، یعنی منافق اور کافر دونوں ہی ہدایت کی باتوں سے محروم رہتے ہیں، اور ایک ہی بات یا ایک ہی مثال سے بدبخت آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، جبکہ سلیم الطبع آدمی اسی مثال سے ہدایت حاصل کر لیتا ہے۔ جس نے بہرحال نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا ہو وہ ہر کام کی بات کو بھی ہنسی مذاق میں ہی اڑا دیتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ہدایت کی طلب ہو، اسی بات سے اس کے ایمان و یقین میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے پروردگار کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب اللہ کے لشکر کون سے ہیں؟ فرشتے بھی اور فرشتوں کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنی ہر مخلوق سے لشکروں کا کام لے سکتا ہے۔ وہ ابابیلوں سے اصحاب الفیل کو پٹوا بھی سکتا ہے اور مروا بھی سکتا ہے۔ وہ ہواؤں کو حکم دے کر قوم عاد جیسی قداور طاقتور اور سرکش قوم کا سر توڑ سکتا ہے، بلکہ جس قدر بھی باطنی اسباب ہیں وہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اور وہ اللہ کے لشکر ہیں جن سے وہ جس قسم کا کام لینا چاہے لے سکتا ہے۔ کافروں سے جہنم کے فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ان کے علاوہ دوسرے سب لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو۔ آیت 42 کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، چاند کی قسم اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے کہ دوزخ بھی بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، وہ انسانوں کے لیے موجب خوف ہے، جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی پڑا ہوا ہے، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے۔ جنتوں میں ہوں گے، مجرموں سے پوچھتے ہوں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور بےہودہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے، اور روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ فائدہ نہ دے سکے گی، پھر انہیں کیا ہو گیا کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، جیسے وہ بدکے ہوئے گدھے ہوں جو شیر کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتاب دی جائے۔ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، اور یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی معاف کر دینے کا اہل ہے۔ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔ الحمدللہ، یہاں پہ سورہ مدثر مکمل ہوئی، اور سورت کی آیت 42 سے لے کر آخر تک ان آیات میں ایک تو صبح اور رات کا ذکر کیا گیا، اور چاند اور دوزخ کا ذکر کیا گیا۔ چاند کی شکلیں، ان کا گھٹنا بڑھنا، رات اور دن کا وجود میں آنا اور ان کا باری باری آنا، رات کی تاریکی کے بعد صبح کا سفیدہ نمودار ہونا، اللہ کی نشانیاں بھی کچھ کم حیرت انگیز نہیں ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ چیزیں چونکہ ہر روز انسان کے مشاہدہ میں آتی رہتی ہیں، اس لیے وہ ان میں غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور جب دوزخ کا ذکر آتا ہے تو وہ فوراً اس کا انکار کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے تاحال دوزخ دیکھی نہیں۔ ورنہ ان اشیاء کی قسم جنہیں انسان دیکھ رہا ہے، جہنم کا وجود ناممکن نہیں ہے، اور وہ انسان کے لیے ڈر جانے کی چیز ہے، مذاق اڑانے کی نہیں۔ اور پھر یہ بھی حقیقت اس میں بتائی گئی کہ حقیقت تو وہی کچھ ہے جو تمہیں بتا دی گئی ہے۔ اب یہ بات ہر شخص کی پسند اور ارادہ اختیار پر منحصر ہے کہ ہدایت کی طرف آگے بڑھتا ہے یا گمراہی کی دلدلوں میں ہی پھنستا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اصحاب الیمین
یعنی جنت والوں کا ذکر کیا گیا، دائیں ہاتھ والوں کا، دائیں ہاتھ والے یہ ان لوگوں کا لقب ہے جن کو جنت کا پروانہ ملنے والا ہوگا، اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ان لوگوں کی پوری تفسیر ہم سورہ واقعہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ جنت اور دوزخ میں طویل مسافت کے باوجود جب اہل جنت اہل دوزخ میں سے اپنے کسی دنیا کے ساتھی کو دیکھنا چاہیں گے یا اس سے کلام کرنا چاہیں گے تو کر سکیں گے، کیونکہ اس دنیا میں لوگوں کو جو قوتیں سمع و بصر وغیرہ عطا کی گئی ہیں وہ اس دنیا میں عطا کردہ قوتوں سے بدرجہ زیادہ ہوں گی۔ مثلا اس دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن آخرت میں مومن لوگ بلا تکلف اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے، بالکل اسی طرح جیسے ہم اس دنیا میں چاند کی طرف دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں سرور بھی حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اہل جنت جب چاہیں گے جہنم میں اپنے دنیا کے ساتھیوں کی طرف جھانک بھی سکیں گے اور ان سے بلا تکلف گفتگو بھی کر سکیں گے۔ چنانچہ اہل جنت ان سے ایک سوال یہ کریں گے جو کہ بہت اہم ہوگا کہ وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے تمہیں دوزخ میں جانا پڑا۔ تو دوزخ میں جانے والے آگے سے جواب میں 4 بڑے گناہ بتائیں گے۔ اہل دوزخ اہل جنت کے سوال کے جواب میں جو 4 بڑے گناہ بتائیں گے ان میں سے، اور وہ گناہ ان کے دوزخ میں جانے کا باعث بنے ہوں گے، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، کیونکہ نماز کی باقاعدگی صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو اور روز آخرت کے محاسبہ پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باقاعدہ نماز ادا کرتا ہے تم اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اور دوسری بات جو انہوں نے اپنے دوزخ میں جانے کی بتائی وہ یہ کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ پہلا جرم اللہ کے حق سے متعلق تھا، دوسرا بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں یہ ضروری نہیں کہ بھوکا مسلمان ہو، بلکہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر بھوکا ہے تو انسان ہونے کے ناطے یہ اس کا حق ہے کہ وہ اسے کھانا کھلائے، اگر ننگا ہے تو اسے کپڑا بنائے، اگر بیمار ہے تو اس کا علاج کرائے، اور اگر وہ مسلمان ہے یا کوئی قرابت دار بھی ہے تو اس کا حق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا جرم جو وہ بتائیں گے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا تمسخر اڑایا کرتے تھے یا اللہ کی آیات میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ مل جایا کرتے تھے، اور یہ باتیں اس وجہ سے تھیں کہ ہمارا آخرت کے دن پر یقین نہیں تھا۔ گویا ہمارا اصل اور سب سے بڑا جرم یہی تھا کہ ہمیں آخرت کے دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہی پر ایمان ہی نہیں تھا، اور ہم برملا اسے جھٹلا دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی جس نے ہمیں حقائق ہم پر منکشف کر دیے۔ یعنی یہ ان کا چوتھا بڑا گناہ تھا کہ وہ آخرت کے منکر تھے۔ آخرت میں تو یہ سب حالات ان کے سامنے آ جائیں گے اور وہ اپنے جرائم کا اعتراف بھی کر لیں گے، مگر آج ان کی یہ صورتحال ہوگی کہ اگر کوئی نصیحت کی بات ان کے سامنے کہی جائے تو اسے سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور وہاں سے یوں منہ موڑ کر بھاگ اٹھتے ہیں جیسے جنگلی گدھے کسی شیر کی دھاڑ سن کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، پھر پیچھے مڑ کر دیکھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور سورہ مدثر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے قرآن کو ایک نصیحت قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ اب جس کا جی چاہے وہ ہدایت کو قبول کر لے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگ نصیحت قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم ایسے کھلے خط ان کے نام بھیج بھی دیں تو بھی یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور اسے بھی جادو کا کرشمہ ہی قرار دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ نہ ان کا ایمان آخرت پر ہے اور نہ یہ اپنے مواخذے سے ڈرتے ہیں۔ کچھ سوچ سمجھ کر جواب تو وہی آدمی دیتا ہے جسے مواخذہ کا ڈر ہو، اور جو مواخذہ کا خطرہ ہی نہ سمجھتا ہو وہ جو چاہے کہہ دے، اس کا کیا بگڑتا ہے۔ اور پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی اللہ بھی صرف اسے ہدایت کی توفیق دیتا ہے جو خود بھی ہدایت کا طالب ہوتا ہے، اور جو خود ہدایت سے کوسوں دور رہنا چاہے اللہ ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا اہل ہوں کہ لوگ مجھ سے ڈریں، اور جو شخص مجھ سے ڈر گیا اور میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنایا تو مجھے لائق ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کر دینے کا اہل ہے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔